آپ کہتے ہیں کہ حق نوجوان جلدی تسلیم کرتے ہیں. یہ تو واضح ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی جو عقیدہ مل جائے اس پر انسان ٹھہر جاتا ہے. تو ان بزرگوں کا کیا قصور جن کو جوانی میں دعوت موصول نہیں ہوئی؟ کیا بڑی عمر میں صدیوں کا عقیدہ چھوڑنا مشکل نہیں؟ کوئی مشکل نہیں. اگر اپنی آخرت کی فکر ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو یہ بڈھے بابے دھوکہ دے سکتے ہیں, مجھے نہیں دے سکتے, اللہ کو بھی نہیں دے سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. جس بابے کو 60 سال کی عمر تک یہ تو پتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہے, اس کے سامنے چشتی رسول اللہ آ جائے اور آپ کہیں گے اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کفر ہے کہ نہیں. صرف ایک لفظ بدلنے سے سمجھ آیا ہوا ہے, مکار بنا ہوا ہے, بڑا کنا بنا ہوا ہے. لیکن وہ کنا بن کے صرف اپنے بچے کے سامنے یا آپ کے سامنے اپنی جھوٹی عزت قائم کرنے کے لیے ہر درمی پہ اترا ہوا ہے. اللہ کے سامنے چمڑی اترے گی اس کی, اور اپنے سامنے بھی وہ مجرم ہے, اسے پتا ہے. جتنے بابے چینج ہوئے نا ان سے آپ ذرا پوچھ لیں کہ آپ کو پہلی دفعہ بات سمجھ آ گئی تھی تو پھر آپ کو اتنا عرصہ کیوں لگا. وہ آپ سے یہ کہیں گے سمجھ تو آ گئی تھی لیکن ہم یہ سوچتے تھے. تو جب آپ سوچ رہے تھے تو یہ شیطان کے ہتھے آپ خود سے چڑھے ہوئے تھے. اللہ نے آپ کو پہلی دفعہ ہی بات سمجھا دی تھی. میں نہیں اس بات کو مانتا کسی کو بات سمجھ نہیں آتی, اور جس طرح میں نے بات سمجھائی ہے اس طرح تو کوئی بیوقوف آدمی بھی نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں نے آپ کے اصول کے اوپر سمجھائی ہے. یعنی میں نے جب دیوبندیوں سے پوچھا تمہیں بریلویوں سے کیا مسئلہ ہے, وہ بھی انفی تم بھی انفی, ایک باب تم دونوں کا, فقہ ایک. وہ کہتے ہیں بریلوی قبر پرست ہے, یہ کہتے ہیں جی قبروں سے بھی ملتا ہے. تو میں نے جب بتایا کہ قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال بعد قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا, خواب میں نہیں بیداری میں ہوں, تمہیں گل نہیں سمجھ آ رہی. اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہ مجھے پتہ نہیں چلا, بریلوی تو کہہ سکتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا, کیونکہ یہ مثال میں نے دیوبندی اگر کر رہا ہے تو مکاری کر رہا ہے. اس طریقے سے جب ایک بریلوی سے پوچھا کہ بھی تمہیں دیوبندیوں سے کیا مسئلہ, وہ کہتے ہیں ان کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, اشرف تھانوی نے وہ کلمہ اپنا انڈورس کیا تھا. اور میں بریلوی کو کہتا ہوں یار یہ تو اشرف رسول اللہ تو تھا بالکل, وہ بھی کفری کلمہ ہے, لیکن یہ چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. اب یہ جو مکار بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نہیں پتا چل رہا کہ چشتی رسول اللہ بھی غلط ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کہ نہیں وہ تو 90 لاکھ نو کلمہ, اور چھڑ 90 لاکھ نو اے 10 کے کفر ہے کہ نہیں, کتاباں چھڑ کتاباں تبدیل ہو گئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی سبع سنابل دی تعریف کی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. چھڑ کتنے جائیں گا, بالکل تنو آخری درجے تک چھوڑ کے آواں گا. جب بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کے باوجود نہیں جب مان رہے تو آپ کیا سمجھیں گے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا ان کو سمجھ نہیں آتی. ہاں ہمارے اس پلیٹ فارم سے پہلے اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ منو گل سمجھ نہیں لگی. سمجھ لگی ہے, بڑی صحیح سمجھ لگی ہے, اور تائیں تڑکا بھی لگیا ہوا ہے. ہاں ورنہ تو اتنے لوگ بولتے ہیں کسی کا تڑکا نہیں ہے. انجینئر کا تڑکا کیوں سارے لگ گیا, کیونکہ انہیں پتا ہے اتنی معقول بات کر رہا ہے کہ ایک کام پہ گیا ساڑھے فرقے نہ. دنیا کا ہر عالم, دنیا کا ہر محقق اپنی زندگی کا مشن یہ سمجھے ہوئے ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور ریکارڈ کرانا ہے. میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا راز ضرور کرنا ہے. تو رب کو توفیق مانگ کے میں قرآن و سنت خود بھی چلنا ہے, لوگوں کو بھی چلانا ہے. ہر بندے کا مقصد یہ ہے. آپ سارے علماء جتنے یہ یوٹیوب پہ ہیں مجھے بتائیں ان کی 100 ویڈیوز ہیں نا تو 80 میرے بارے میں ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو بھول ہی گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے, اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری عوام کو بھی ہماری دو رویہ پتہ چل گئی. تو میں تو اس بات کو مانتا نہیں. اللہ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا, یہ بات سچ ہے. تو خواجہ سرا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے. اور ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے, مرد کی طرح یا عورت کی طرح؟ یہ میرے بھائی پیورلی ایک سائنٹیفک ایک چیز ہے. اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں. ٹرانسجینڈرز اور ساتھ میرا نام لکھے, 25-30 منٹ کی ویڈیو ہے, میں نے ان کے سارے احکامات بیان کیے ہیں. اور اس میں آپ جوڑا تو آپ یہاں ٹرانسجینڈر کی بجائے لکھیں فرشتوں کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے. ان کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا, فرشتوں کا کوئی جوڑا ہے نہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نا کہ چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی ہے, اس سے مراد ہے عموماً. ایکسیپشن تو اللہ نے ہر چیز میں رکھ دی ہوئی ہے, کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو فرشتوں کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے, وہ بھی تو مخلوق ہے. حضرت جبرائیل کی کوئی بیوی نہیں ہے, نہ حضرت جبرائیل کا کوئی خاوند ہے, نہ وہ مردوں کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں نہ عورتوں کی, وہ ایک علیحدہ سے ایک مخلوق ہے. تو وہ عموماً بات کی جا رہی ہوتی ہے. باقی یہ جنازے کی بات کرنا یا احکامات تو وہ سائنٹیفکلی ڈٹرمن کیا جائے گا. جو اس طرح کا خواجہ سرا یا مخنث کہہ لیں اسے, وہ مردوں کے زیادہ قریب ہے اس کے اوپر مردوں والے احکام لگیں گے, جو عورتوں کے زیادہ قریب ہے اس پہ عورتوں والے احکامات لگیں گے. باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں.